اس لیے تو میں ان کرداروں کا نام لیتا ہوں. جنرل باجوہ صاحب، آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے. جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو جیل میں رکھنے کی درخواست کی، کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. وہ طریقہ بتاؤ کہ بنگال کیسے دینا ہے، ہمیں یہ طریقہ بتاؤ اسلحہ کیسے پھینکنا ہے. تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو، تمہارا میدان سیاست نہیں ہے. اپنے حدود میں رہو، اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو. اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں، ریٹائرڈ جرنیلوں، اپنے حدود میں رہو. پاکستان کے عوام اور ہر مسلمان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے. پوری دنیا میں جب آپ کمزور ہو رہے ہو تو ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ملک کیا ہے، ہمیں پتہ ہے ملک کی قیمت کیا ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دھرتی کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ہماری آرمی ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے. آپ نے 3 سال رہنا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے، تو ہمیں مت تنگ کرو. اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی اینٹ بجا دیں گے. برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو، تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لہو لہان کر دیا پاکستان کو. خراب کریں یہ فوج کے جنرل. نواز شریف آپ پاکستان تم ٹھیک کرو. اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. مجھے یاد ہے چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، کیونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا. کوئی سیاستدان، کوئی حکمران اس وقت تک ملکی خزانہ نہیں لوٹ سکتا، اس وقت تک وہ کرپشن نہیں کر سکتا جب تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی اس کو سپورٹ نہ کر رہی ہو. جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی سیاستدانوں کے کرپشن کے لیے ماحول نہیں بناتی، ان کو اس پر آمادہ نہیں کرتی، اس کی ترغیب نہیں دیتی، اس کا لالچ اس کو نہیں دیتی، سیاستدان خود اکیلے کبھی بھی کرپشن نہیں کر سکتا. جب ایک فرد واحد جس کا نام جنرل فیض حمید ہے، میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے، انہی کا چلایا ہوا ہے. ہمارے سارے سماج دشمن عناصر ان ایجنسیوں کی پیرول پہ ہیں. ہمارے ملک کے تمام بدماش سماج دشمن عناصر جناب اسپیکر ہماری ایجنسیوں کی پیرول پہ ہیں. واضح طور پر ہماری بات سن لی جائے کہ اگر کسی کے دل و دماغ میں ملک پر مارشل لا مسلط کرنے کا ارادہ ہے، یہ صرف اپنے خلاف محاذ بنانے کا سبب بن سکتا ہے. دفاع کے لیے 250 ارب رکھا گیا ہے، جو بجٹ میں اس وقت ان کے ایلوکیشن ہوئی ہے، ان کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا. لیکن آج بھی یہ پوری امپیونٹی کے ساتھ اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. میں نے خود جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈکلیریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا. میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں. 65 میں فیک وکٹری ڈکلیئر کی، وہ پوچھا آپ نے. انہوں نے سیاچین ہارا، آپ نے پوچھا ان سے. انہوں نے کارگل ہارا، آپ نے پوچھا ان سے. پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے. مجھے بتائیں کہ فوجی جرنیل جو شب خون مارتے ہیں، جو مارشل لا لگاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں. یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آ کے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. میرے جرنیلوں نے پاکستان کی تاریخ میں کتنی دفعہ آئین کو ذبح کیا ہے، جمہوریت کو ذبح کیا ہے. لہذا فوج کو فوری طور پر اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. جو شناختی کارڈ ان کے پاس ہے نا پاکستانی ہونے کے لیے، وہی میرے پاس ہے. یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم کوئی ماورائے